الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ انوکھی باتیں۔ آج ہم آپ کے لیے سلسلہ انوکھی باتوں میں اپنے پچھلے سلسلے سے جڑا ہوا موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ اس کا دوسرا حصہ ہے اور وہ عنوان ہے، اس کا موضوع تھا انوکھے بچے، اور انوکھے بچوں کے حوالے سے پہلے حصے میں آپ نے کچھ انوکھے بچوں کے بارے میں سنا، جن میں سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کے انوکھے واقعات کا، اور پھر ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انوکھے بچپن کے بارے میں قرآن کریم سے ان کے بچپن کے واقعات سنے تھے کہ ان کا بچپن کیسا انوکھا تھا، اور پھر انہی کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی مریم رحمت اللہ تعالی علیہا کے انوکھے بچپن کے واقعات سنے تھے۔ اور وہ بعض انوکھے بچے جو تاریخ اسلام میں گزرے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا ذکر خیر فرمایا کہ وہ انوکھے بچے جنہوں نے جھولے میں یا گود میں گفتگو کی اس عمر میں کہ جب گفتگو بچے نہیں کرتے۔ یہ انوکھے واقعات اور انوکھے بچوں کا ذکر آپ نے سنا تھا۔ آج ہم کچھ اور انوکھے بچوں کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، ان کے واقعات سنیں گے اور کیسے کیسے انوکھے بچے تاریخ اسلام میں ہوئے ہیں، اور ان بچوں کا بچپن کتنا زبردست تھا، کتنا انوکھا تھا۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، میں قیامت کے دن اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس ٹاپک یعنی انوکھے بچے کے دوسرے حصے میں ہم جس بچے کا ذکر کرنے والے ہیں، یہ جو بچے ہیں صحابی رسول ہیں، اور ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عامر بن قریظ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بہت ہی چھوٹے سے تھے۔ ان کا واقعہ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ ان کو بارگاہ رسالت میں اٹھا کر لایا گیا جب یہ ننھے سے تھے، چھوٹے سے تھے، اور ابھی یہ پیدا ہوئے تھے اور چند ہی دن کے تھے۔ ان کو جب بارگاہ رسالت میں لایا گیا تو منظر کیا ہوا؟ میرے آقا نے فرمایا یہ تو مجھ سے ملتا جلتا بچہ ہے۔ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا؟ وَجَعَلَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يَتْفَلُ عَلَيْهِ وَيُعَوِّزُهُ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان پر ڈالا، یعنی کہ حضرت عبداللہ بن عامر بن قریظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور نے اپنا لعاب دہن ڈالا، اور جب حضور نے لعاب دہن ڈالا ساتھ ہی میرے آقا نے ان پر دم فرمایا۔ اور وہ دم میرے آقا کس طرح کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتے تھے بچوں کو، اور شیطان کے شر سے حفاظت کی دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ کریم اس بچے کو شیطان سے محفوظ رکھے۔ میرے آقا دعائیں کرنے لگے اور لعاب دہن ڈالنے لگے تو اب کیا ہوتا ہے؟ راوی کہتے ہیں فَجَعَلَ عَبْدُ اللَّهِ يَتَصَبَّغُ رِيقَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن قریظ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میرے آقا کے لعاب کو چوسنا شروع کر دیا۔ آقا کریم علیہ السلام ان پہ لعاب ڈال رہے تھے، انہیں چوسنا شروع کر دیا، اور جب انہوں نے چوسا تو فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ لمسقى۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ تو پانی والا ہے۔ یہ میرے آقا کے مبارک زبان سے یہ جملہ نکلا۔ آگے راوی فرماتے ہیں فَكَانَ لَا يُعَالِجُ أَرْضًا إِلَّا ظَهَرَ لَهُ الْمَاءُ۔ حضرت عبداللہ جہاں بھی زمین کھودتے زیادہ نہیں کھودنا پڑتا تھا، پانی نکل آیا کرتا تھا۔
اللہ اکبر، یہ میرے آقا کی دعا کا نتیجہ تھا، میرے آقا کی زبان سے نکلا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کے نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا اپنی زبان سے جو فرما دیا کرتے ہیں وہ ہو جایا کرتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ کو کیسی برکتیں ملیں، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ جہاں بھی زمین کھودنی ہوتی، کھدائی کرنا ہوتی، پانی مطلوب ہوتا، کنویں کی کھدائی ہوتی، کنواں بنانا چاہتے تو حضرت عبداللہ کو لے جاتے، حضرت عبداللہ تھوڑی سی کھدائی کرتے، پانی بڑی جلدی ظاہر ہو جاتا۔ تو یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بچپن کے اندر ایک انوکھی چیز عطا ہو گئی۔ ان کے نام کے بہت سارے کنویں مدینہ شریف میں جو ہے وہ موجود تھے، اور ان کے بارے میں کتابوں میں باقاعدہ ذکر خیر آیا ہے، اور ان کے نام سے منسوب ہیں کہ یہ جو کنواں ہے یہ حضرت عبداللہ بن قریظ کا ہے، یہ جو جگہ ہے یہ حضرت عبداللہ بن قریظ کی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن قریظ کو یہ ساری برکت میرے آقا کی دعا سے ملی۔ ان کا بھی بچپن کا کیسا زبردست انوکھا واقعہ ہے کہ بچپن میں میرے آقا نے ان پر کرم کیا، اور ان کی آگے ایسی برکتیں ان سے ظاہر ہوئیں کہ لوگوں نے ان برکتوں سے حصہ پایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت بھی ظاہر ہوئی، حضرت عبداللہ بن قریظ کا انوکھا بچپن بھی ظاہر ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان تھی کہ میرے آقا زبان سے جو فرما دیتے وہ ہو جایا کرتا۔ ایک شخص کھانا کھا رہے تھے اور کھانا کھاتے وقت الٹے ہاتھ سے کھا رہے تھے، میرے آقا نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، تو اس نے تکبر کی وجہ سے کہا کہ میرا سیدھا ہاتھ اوپر نہیں جاتا۔ میرے آقا کی زبان سے نکلا کن کذالک، تو جیسا کہتا ہے ویسا ہو جا۔ مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا کی زبان سے نکلنا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس شخص کا دایاں ہاتھ کبھی بھی منہ کی طرف نہ جا سکا۔ میرے آقا کی زبان سے جو نکل گیا وہ ہو جاتا ہے۔ یہ رب کریم کی ہمارے آقا پر جو ہے وہ عنایتیں ہیں، یہ فضل عظیم ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان کا بچپن، حضرت عبداللہ بن قریظ رضی اللہ تعالی عنہ کا انوکھا بچپن ہمارے سامنے ظاہر ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ صحابی ہیں جن سے ایک مشہور حدیث مبارکہ بھی مروی ہے، اور وہ حدیث مبارکہ امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں روایت کی ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن قریظ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قتل دون مالہ فہو شہید۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ان صحابی سے کہا جاتا ہے کہ یہی ایک حدیث مبارکہ مروی ہے، اور اس میں میرے آقا نے ان شہداء کا ذکر کیا ہے جو رائے خدا میں جان دینے کے علاوہ شہید ہوتے ہیں، کہ اپنے مال کی حفاظت کے لیے بندہ جو ہے وہ اگر کسی سے کچھ مدبھیڑ کر لیتا ہے اور اس میں وہ بیچارہ قتل ہو جاتا ہے تو وہ اس کو حدیث مبارکہ میں شہید کہا گیا ہے۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین، حالات کے پیش نظر اس بات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی چھوٹی سی رقم کی حفاظت کے لیے اپنی قیمتی جان کو داؤ پہ لگا دیں۔ اس چیز کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ مدنی چینل کی ناظرین، ہم اگلے انوکھے بچے کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ جو انوکھے بچے ہیں ان کا نام تاریخ اسلام میں مبارک الیمامہ ہے۔ یہ کون سے صحابی ہیں؟ آئیے اس حدیث پاک کو سنتے ہیں۔ کنز العمال میں یہ حدیث مبارکہ روایت کی گئی ہے۔ حدیث پاک بیان کرنے والے صحابی رسول حضرت معرض بن معیقیب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے حج کیا، جو نبی پاک علیہ السلام کا حج اکبر تھا۔ حضور نے جو حج فرمایا تھا اس حج میں کہتے میں بھی شریک ہوا۔ تو ان دنوں میں ایک مکے کے کسی گھر کے اندر داخل ہوا، وہاں کیا دیکھتا ہوں، فرائیت فیہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو میں نے ٹھنڈا کیا۔ وہاں میں نے کیا دیکھا، کانا وجہہ دارت القمر، میں نے دیکھا
کہ جیسے حضور کا چہرہ جو ہے وہ چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ میرے آقا کا چہرہ واقعی اتنا خوبصورت تھا اور اتنا روشن تھا، اتنا پیارا تھا۔ سبحان اللہ، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ میرے آقا ایسے حسین تھے، دور سے دیکھو تب بھی خوبصورت نظر آتے تھے، قریب سے دیکھو تب بھی خوبصورت نظر آتے تھے۔ اور واقعی کئی صحابہ نے میرے آقا کو چاند کے ذریعے تشبیہ دی کہ میرے آقا کا چہرہ چاند کی طرح چمکدار تھا، بڑا ہی سوہنا تھا، بڑا ہی پیارا تھا۔ صحابی رسول بھی یہی بیان کرتے ہیں۔ حضرت معرض بن معیقیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَسَمِعْتُ مِنْهُ عَجَبًا، وہاں میں نے ایک بڑا عجیب معاملہ دیکھا، بڑا ہی زبردست انوکھا منظر دیکھا۔ وہ انوکھا منظر کیا تھا؟ آگے بیان کرتے ہیں جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ بِصَبِيٍّ يَوْمَ وُلِدَ، کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو یمامہ کے رہنے والے تھے، ایک چھوٹے بچے کو جو اسی دن پیدا ہوا تھا۔ پھر آگے فرماتے ہیں اس بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا، اسی دن وہ بچہ پیدا ہوا تھا۔ اس بچے کو حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے، کہتے ہیں میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا کہ اہل یمامہ کا یہ بچہ لایا گیا ہے اور بہت ہی ننھا سا ہے، چھوٹا سا ہے، آج ہی پیدا ہوا ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں جب لایا گیا تو ہوتا کیا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی سن کر انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام من انا، حضور نے فرمایا اے بچے بتا میں کون ہوں۔ اللہ اکبر، میرے آقا ایک دن کے بچے سے سوال پوچھ رہے ہیں، بتا میں کون ہوں، اے بچے میرے بارے میں بتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت معرض بن معیقیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال انت رسول اللہ، اس بچے نے فصیح زبان میں کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قال صدقت، حضور نے فرمایا تو نے سچ کہا، بارک اللہ فیکا، اللہ تعالیٰ تجھے برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ میرے آقا نے اس کی تصدیق کی، تو نے سچ کہا اور ساتھ ہی برکت کی دعا دے دی۔ اب آگے سنیے کہ انوکھا معاملہ کیا ہوا۔ ایک دن کے بچے نے ایک تو گواہی دی میرے آقا کی، یہ اس بچے کا انوکھا بچپن ہے، اور پھر میرے آقا نے جب اس بچے کو دعا دے دی کہ اللہ تجھے برکت دے۔ مدنی چینل کے ناظرین صحابی بیان کرتے ہیں حضرت معرض بن معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں ثم ان الغلام لم يتکلم بعدها حتی شب، بیان کرتے ہیں کہ اس بچے نے اس کے بعد کوئی بات نہیں کی جب تک وہ بچہ جوان نہیں ہو گیا۔ یعنی پیدا ہونے کے بعد اس نے حضور سے بات کی اور اس کے بعد اس نے کسی سے بات نہ کی، جب تک جوان نہ ہو گیا بچہ اس نے بولا ہی نہیں۔ حالانکہ بچے کی عمر ہو جاتی ہے، بچہ جب سال کے قریب ہونے والا ہوتا ہے تو بولنا شروع کر دیتا ہے، لیکن یہ ایک انوکھا بچہ تھا کہ اس بچے نے جوانی تک کوئی بات نہ کی، اور اس کے بعد سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین حضرت معرض بن معیقیب فرماتے ہیں قال ابی، کہتے ہیں میرے والد نے مجھ سے بیان کیا، کہتے ہیں فَكُنَّا نُسَمِّيهِ مبارک الیمامہ، ہم اس بچے کو مبارک الیمامہ کا نام دیا کرتے تھے کہ یہ یمامہ کا برکت والا بچہ ہے۔ اور برکت والا کیوں ہے؟ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی ہے۔ اور وہ برکت کا ظہور کیسے ہوتا ہے؟ وہ بچہ اتنے عرصے تک کسی سے بات نہیں کرتا اور اس بچے سے برکتیں لی جاتی تھی، اور اہل یمامہ اس بچے کو مبارک الیمامہ کا نام دیا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین کیسے منفرد بچے تھے، کیسے انوکھے بچے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کیسی نوازش کی کہ میرے آقا نے انہیں سچا بھی کہا اور ان کے لیے برکت کی دعا بھی فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین آئیے اگلے انوکھے بچے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ انوکھے بچے کوئی اور نہیں ہیں، تاریخ اسلام میں جانے پہچانے بچے ہیں، بلکہ بہت بڑے امام ہیں۔ ان کے بچپن کا انوکھا واقعہ سنتے ہیں، اور ان کا نام ہے حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ کون سے بزرگ ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ کے عظیم شاگرد ہیں، اور فقہ حنفی کو کتابوں میں لکھنے والے، جمع کرنے والی یہ شخصیت ہیں، اور اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ ان کے شاگرد جو ہیں
امام محمد بن ادریس یعنی امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم ہستی ہیں حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ ابھی چھوٹے سے تھے، ننھی عمر تھی، امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلس میں، آپ کی بارگاہ میں علم دین سیکھنے کے لیے آ گئے۔ جب یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آئے تو امام اعظم نے دیکھا ابھی یہ ننھی عمر ہے، چھوٹے ہیں، تھوڑا ان کو بڑا ہونا چاہیے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کیا تم حافظ قرآن ہو؟ کہا نہیں۔ فرمایا جاؤ پہلے قرآن کریم حفظ کرو پھر واپس آنا۔ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ چلے گئے، 7 دن کے بعد واپس آ گئے۔ امام اعظم نے پوچھا کہ میں نے تم سے کہا تھا قرآن پاک حفظ کر لو پھر آنا۔ امام محمد نے عرض کی حضور میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، کیسے انوکھے بچے ہیں کہ آپ نے 7 دن میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ سبحان اللہ، مدنی چینل کے ناظرین، جہاں ایک طرف یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کی برکت ہے، وہیں ایک طرف یہ امام محمد بن حسن شیبانی کے بچپن کا انتہائی انوکھا واقعہ ہے۔ ان کا بچپن کتنا انوکھا ہے، سبحان اللہ، کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے حفظ قرآن کا کہا، 7 دن میں یاد کر کے آ گئے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، ایسے انوکھے بچے تاریخ اسلام میں بہت سے ہوئے ہیں کہ جو ننھی سی عمر میں انہوں نے قرآن پاک بہت جلدی حفظ کر لیا۔ آئیے چند اور واقعات بھی سنتے ہیں۔ حضرت قاضی ابو محمد عبداللہ بن محمد اصبہانی فرماتے ہیں کہ میں نے 5 سال کی عمر میں قرآن کریم مکمل یاد کر لیا۔ کہتے ہیں ابھی میں یاد کر رہا تھا، تھوڑا سا رہتا تھا، مجھے ابو بکر مقری استاذ الحفاظ کی بارگاہ میں لایا گیا تو لوگوں نے کہا قاری صاحب حضور ان سے قرآن ابھی نہ سنے، ابھی یہ چھوٹا بچہ ہے۔ تو وہ جو ہے قاری صاحب نے، جو حضرت مشہور تھے ابو بکر مقری استاذ الحفاظ کے نام سے، انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کر فرمایا بیٹا تم قرآن سناؤ، اور مجھ سے فرمایا سورہ کافرون سناؤ۔ میں نے سورہ کافرون سنا دی۔ پھر فرمایا سورہ تکویر سناؤ، اذا الشمس کورت، میں نے وہ سورت بھی سنا دی۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا بیٹا سورہ مرسلات سناؤ، تو میں نے سورہ مرسلات بھی سنا دی۔ سبحان اللہ، جب یہ سنا تو حضرت قاضی ابو بکر المقری استاذ الحفاظ آپ فرمانے لگے میں زمانہ دیتا ہوں جس کو جہاں سے قرآن سننا ہے اس بچے سے سن لے۔ سبحان اللہ، اسی طرح کے ایک اور ننھے شہزادے، ایک ننھے حافظ قرآن جو بہت ہی چھوٹی عمر تھی، اور کتنی چھوٹی عمر تھی اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ خلیفہ عباسی کے سامنے ایک چھوٹے بچے کو لایا گیا۔ وہ چھوٹا بچہ کتنا سا تھا، جس طرح چھوٹے بچے کو بھوک لگتی ہے تو وہ رونے لگ جاتا ہے، اتنا چھوٹا بچہ تھا، اور اس کی عمر بھی کم و بیش 4 سال تھی۔ اس بچے کو لایا گیا، اس نے خلیفہ عباسی کے سامنے پورا قرآن پاک سنا دیا۔ سبحان اللہ، مدنی چینل کے ناظرین، کیسے انوکھے بچے تھے، اور یہ تربیتیں تھیں ان کے گھر والوں کی۔ یہ انوکھا پن جو ہے ان کے گھر سے آتا تھا۔ جب والدین نیک ہوں اور والدین جب قرآن پاک پڑھتے رہتے ہوں، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہو، بچپن ہی سے قرآن جو ہے اس کی سماعت سے ٹکراتا رہے، قرآن سنتا رہے، اس کے دل میں قرآن کی محبت بیٹھ جاتی ہے، وہ قرآن سے دل لگا لیتا ہے۔ جو قرآن سے دل لگاتا ہے قرآن پاک کی بھی اس پر نوازشات ہو جاتی ہیں، اور بچہ بڑی جلدی قرآن پڑھ لیتا ہے، اور تاریخ کے انوکھے بچوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور ایسی مثال ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا بھی واقعہ ہے۔ جب آپ کو قاری صاحب نے کہا بیٹا قرآن سناؤ، تو غوث پاک نے پہلے دن ہی قاری صاحب کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر حضرت غوث اعظم نے 18 پارے سنا دیے۔ سبحان اللہ، قاری صاحب نے کہا بیٹا آگے پڑھو، تو آپ نے فرمایا میری والدہ کو اتنے ہی یاد تھے، میں جب اپنی والدہ ماجدہ کی شکم اطہر میں تھا، میری والدہ ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہا ان 18 پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور میں نے ماں کے پیٹ ہی میں یہ سن لیے تھے۔ یہ بھی بڑا انوکھا جو ہے دلچسپ واقعہ ہے۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بچپن بھی بڑا انوکھا ہے۔ مگر مدنی چینل کے ناظرین، غوث پاک کے انوکھے بچپن کی طرف
بڑھنے سے پہلے ہم اپنے اس سلسلے کو تھوڑا سا یوں بڑھائیں گے کہ ہم قرآن پاک جلد جن لوگوں نے یاد کر لیا ان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک تو آپ نے سنا امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے 7 دن میں قرآن پاک مکمل کر لیا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے 1 مہینے میں قرآن پاک مکمل یاد کر لیا۔ اسی طرح سے ایک اور بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت محمد معصوم نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے صرف 3 مہینے میں قرآن پاک مکمل یاد کر لیا۔ تاریخ اسلام میں ایسے حافظ بہت ہیں جنہوں نے بڑی جلدی قرآن پاک یاد کر لیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک شخص کے بارے میں لکھا کہ اس نے اپنا واقعہ سنایا، میرے ماموں نے مجھے قرآن یاد نہ ہونے پر ڈانٹا تو میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور 3 دن میں نے پورا قرآن پاک یاد کر لیا۔ سبحان اللہ، کیسی کیسی جو ہے وہ بہاریں ہیں قرآن کریم کی، اور قرآن کریم نے کیسا کیسا نواز دیا ہے لوگوں کو۔ سبحان اللہ۔ آگے بڑھیے، ایک اور شخصیت ہیں، ان کا نام ہے ابو بکر محمد بن مسلم شہاب زہری۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا حافظہ اتنا زبردست تھا، قابل رشک تھا کہ آپ نے صرف 80 دن میں قرآن کریم مکمل یاد کر لیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، تاریخ اسلام میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں، اور انوکھے بچوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اور یہ جو ہم اگلے بچے کی طرف نہیں بلکہ ایک انوکھی بچی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، یہ انوکھی بچی کیسی تھی، بیان کرنے والے حضرت ابو العباس بن مسروق رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اس روایت کو، اس واقعے کو علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب صفت الصفوہ کے اندر نقل کیا ہے۔ بڑا پیارا زبردست واقعہ ہے۔ حضرت ابو العباس بن مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں یمن میں تھا، میں نے ایک شکار کرنے والے کو دیکھا کہ مچھلیاں پکڑ رہا ہے، ساتھ ہی اس کی چھوٹی بچی، ننھی بچی پیچھے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ مچھلیاں پکڑتا ہے، پیچھے ٹوکری میں ڈال دیتا ہے، یہاں سے مچھلی پکڑتا ہے، پیچھے ٹوکری میں ڈال دیتا ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ جو بچی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اس بچی نے وہ ایک ایک کر کے مچھلی پکڑنا شروع کی ٹوکری سے، پچھلی طرف سے دوبارہ وہ دریا کے اندر، وہ اس نہر میں یا اس جو بھی پانی تھا اس میں وہ ڈالنا شروع ہو گئی، اور ایک ایک کر کے اس بچی نے ساری مچھلیاں جو ہے وہ دوبارہ پانی میں ڈال دیں۔ اللہ اکبر! غور کیجئے گا آپ، یہ کیسی انوکھی بچی تھی۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب اس بچی کے والد نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی مچھلی باقی نہیں ہے۔ پوچھا بیٹی مچھلیاں کہاں گئیں؟ تو بیٹی نے کہا کہ ابا جان آپ ہی نے تو ہمیں یہ روایت سنائی تھی۔ اس بچی نے وہ روایت پڑھ کے ان بزرگوں کو سنا دی۔ وہ روایت کیا تھی مدنی چینل کے ناظرین؟ وہ بچی اپنے والد سے کہنے لگی یہ روایت آپ ہی نے تو ہمیں سنائی تھی۔ وہ کیا ہے کہ جال میں وہی مچھلی پھنستی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے۔ تو ابا جان میں نے پسند نہ کیا کہ ہم ایسی مچھلیاں کھائیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ غور کیجئے کہ کیسے ان بچوں کے ذہن تھے، ان کی تربیت کیسی تھی کہ والدین نے تربیت ایسی کی تھی کہ ہمیں تقوی اور طہارت کے کس مقام پر ہونا چاہیے، اور بچی کو کیسی مدنی سوچ ملی کہ ذکر خدا سے جو مچھلیاں غافل ہو گئیں وہ ہم کیسے کھائیں۔ میں نے پسند نہ کیا، مگر یہاں یاد رہے مدنی چینل کے ناظرین، مچھلی کو شکار کر کے جو اس کی جائز صورتیں ہیں ان میں شکار کر کے کھانا جائز ہے، کھا سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ لیکن ان کے تقوی کا عالم کیا ہے کہ بچی نے ایک بات سن رکھی تھی کہ وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے۔ تو ابا جان میں نے پسند نہ کیا کہ ہم وہ مچھلیاں کھائیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں۔ سبحان اللہ! کیسی زبردست سوچ تھی، کیسا تقوی تھا، اور کیسا دل ان لوگوں کا صاف تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اپنے بچوں کی آپ بھی اسی طرح سے اصلاح کیجئے، تربیت کیجئے۔ آپ اپنے بچوں کو غلام رسول کے مدنی پھول دکھائیے، انشاءاللہ تعالی ہمارے بچوں کی تربیت بھی اچھی ہو جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگلی انوکھی بچی کے بارے میں، یہ بھی ایک بچی کا ذکر ہے۔ بڑی انوکھی بچی تھی اور بڑی سمجھدار بچی تھی، فرما بردار بچی تھی۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنے والد صاحب سے بیان کرتے ہیں، حضرت اسلم جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو
مدینہ شریف کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے لوگوں کے حالات سے واقفیت کے لیے، کون کس حال میں ہے۔ ایک دروازے کے پاس رکے، آپ نے سنا کہ بچی کی ماں بچی کو کہہ رہی ہے بیٹی اٹھو، دودھ کے برتن میں پانی ملا دو تاکہ یہ زیادہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس بچی نے اپنی والدہ سے کہا امی جان کیا آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منادی کی ندا نہیں سنی تھی؟ انہوں نے نہیں کہا تھا، اعلان نہیں کروایا تھا کہ کوئی بھی اپنے دودھ میں پانی ملا کے مت بیچے؟ مدنی چینل کے ناظرین، بچی کی ماں نے کہا نہ تو حضرت عمر تمہیں دیکھ رہے ہیں، نہ تو وہ منادی تمہیں دیکھ رہا ہے جس نے اعلان کیا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیسی زبردست تربیت ہوا کرتی تھی، اور اس زمانے میں کیسے اچھے لوگ ہوا کرتے تھے کہ بچوں کے دل میں بھی والدہ بھی آزما رہی ہوں گی کہ بچی کیا کرتی ہے، تو بچی نے کہا امی جان مجھ سے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں سامنے تو حضرت عمر کی اطاعت کروں اور تنہائی میں چھپ کر ان کی نافرمانی کروں۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیسی انوکھی بچی تھی، اور اس بچی کے اس جواب کو سن کے حضرت عمر نے فرمایا تھا اسلم اس مکان کو نوٹ کر لو، بعد میں آپ نے اپنے شہزادے اپنے بیٹے کا نکاح اسی بچی سے فرما دیا کہ اتنی فرما بردار اور نیک بچی ہے، اسی سے رشتہ بعد میں کر دیا گیا۔ تو یہ کیسی انوکھی بچی تھی کہ کہا کہ اگر ہم سامنے لوگوں کے ڈرتے ہیں اور اچھی بات کرتے ہیں یا سامنے کچھ اور بات کرتے ہیں تو ہمیں پیٹھ پیچھے تنہائی میں کچھ اور نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو ہم سامنے کریں وہی تنہائی میں کریں، ہمارا ظاہر و باطن ایک ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، کیسی انوکھی بچی تھی اور کتنی زبردست تربیت تھی اس دور میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بچپن کے بارے میں ہم سنتے ہیں تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، ایک بیل کے پیچھے جا رہا تھا، بیل نے میری طرف مڑ کے دیکھا اور کہنے لگا عبد القادر تم اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میں دوڑ کے گھر گیا اور میں اپنے مکان کی چھت پہ چلا گیا، فرماتے میرے سامنے سے حجاب اٹھ گئے اور میں نے اس وقت لوگ عرفات کے میدان میں حج کر رہے تھے، میں نے جیلان سے اپنی بستی سے مکے کے اندر لوگوں کو حج کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ سبحان اللہ، غوث پاک کے بچپن کے کبھی کیا کہنا، کتنا زبردست اور انوکھا بچپن تھا۔ آپ کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں مدنی چینل کے ناظرین۔ یہ تھا آج کا سلسلہ انوکھے بچے اور اس کا دوسرا حصہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی ہمارے بچوں میں بھی یہ انوکھا پن ظاہر کر دے، مگر اس کے لیے ہمیں ان کی تربیت کرنا ہوگی۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل، اور انشاءاللہ مزید انوکھی باتوں کے ساتھ اگلے سلسلے میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔